إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے انہیں اللہ کی طرف سے بھی رہنمائی نہیں ہوتی اور ان کے لیے المناک یعنی دردناک عذاب ہیں۔ جھوٹ افطرا تو وہی باندھتے ہیں جنہیں اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں ہوتا، یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ جو شخص اپنے ایمان کے بعد اللہ سے کفر کرے بجز اس کے جس پر جبر کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر برقرار ہو، مگر جو کوئی کھلے دل سے کفر کرے تو ان پر غضب الہی ہے اور انہی کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت سے زیادہ محبوب رکھا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو راہ راست نہیں دکھاتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اور جن کے کانوں پر اور جن کی آنکھوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، اور یہی لوگ غافل ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ یہی لوگ آخرت میں سخت نقصان اٹھانے والے ہیں۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا بیان۔ جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑے، اللہ کی کتاب سے غفلت کرے، اللہ کی باتوں پر ایمان لانے کا قصد ہی نہ کرے، ایسے لوگوں کو اللہ بھی دور ڈال دیتے ہیں۔ انہیں دین حق کی توفیق ہی نہیں ہوتی، آخرت میں سخت دردناک عذابوں میں پھنستے ہیں۔ پھر فرمایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر جھوٹ افطرا باندھنے والے نہیں، یہ کام تو بدترین مخلوق کا ہے۔ جو ملحد و کافر ہوں ان کا جھوٹ لوگوں میں مشہور ہوتا ہے، اور رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام مخلوق سے بہتر و افضل، دیندار، اللہ شناس، سچوں کے سچے ہیں۔ سب سے زیادہ کمال علم و ایمان، عمل و نیکی میں آپ کو حاصل ہے۔ سچائی میں، بھلائی میں، یقین میں، معرفت میں رسول اللہ کا ثانی کوئی نہیں۔ ان کافروں سے ہی پوچھ لو، یہ بھی آپ کی صداقت کے قائل ہیں، آپ کی امانت کے مداح ہیں۔ آپ ان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم امین کے ممتاز لقب سے مشہور و معروف ہیں۔ شاہ روم ہرقل نے جب ابو سفیان سے رسول اللہ کی نسبت بہت سے سوالات کیے، ان میں ایک یہ بھی تھا کہ دعوی نبوت سے پہلے تم نے انہیں کبھی جھوٹ کی طرف نسبت کی ہے؟ ابو سفیان نے جواب دیا، کبھی نہیں۔ اس پر شاہ نے کہا، کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک وہ شخص جس نے دنیاوی معاملات میں لوگوں کے بارے میں کبھی جھوٹ کی گندگی سے اپنی زبان خراب نہ کی ہو، وہ اللہ پر جھوٹ باندھنے لگے؟ یہ پوری روایت صحیح بخاری، نیز مسلم، صحیح ابن حبان وغیرہ میں ہے۔ مجبوراً کفر کا ارتکاب ناقض ایمان یعنی ایمان کو ڈھانے والا نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان کے بعد کفر کریں، دیکھ کر اندھے ہو جائیں، پھر کفر پر ان کا سینہ کھل جائے، اس پر اطمینان کر لیں، یہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہوتے ہیں کہ ایمان کا علم حاصل کر کے پھر اس سے پھر گئے، اور انہیں آخرت میں بڑے بھاری عذاب ہوں گے، کیونکہ انہوں نے آخرت بگاڑ کر دنیا کی محبت کی اور اسلام پر مرتد ہونے کو ترجیح دی، صرف دنیا طلبی کی وجہ سے۔ چونکہ ان کے دل ہدایت حق سے خالی تھے، اللہ کی طرف سے ثابت قدمی انہیں نہیں ملی، دلوں پر مہریں لگ گئیں، نفع کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، کان اور آنکھیں بھی بیکار ہو گئیں، نہ حق سن سکیں نہ دیکھ سکیں، بس کسی چیز نے انہیں کوئی فائدہ نہ پہنچایا اور اپنے انجام سے غافل ہو گئے۔ یقیناً ایسے لوگ قیامت کے دن اپنا اور اپنے والوں کا نقصان کرنے والے ہیں۔ پہلی آیت کے درمیان جن لوگوں کا استثناء کیا ہے، یعنی وہ جن پر جبر کیا جائے اور ان کے دل ایمان پر جمے ہوئے ہیں، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو بسبب مار پیٹ اور ایذاؤں کے مجبور ہو کر زبان سے مشرکوں کی موافقت کریں، لیکن ان کا دل وہ نہ کہتا ہو، بلکہ دل میں اللہ تعالیٰ پر اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل اطمینان کے ساتھ پورا ایمان ہو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، یہ آیت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے بارے میں اتری ہے، جبکہ آپ کو مشرکین نے عذاب کرنا شروع کیا جب تک کہ آپ رسول اللہ کے ساتھ کفر نہ کریں، پس بادل نہ خواستہ مجبوراً اور کرہا کر
آپ رضی اللہ عنہ نے ان کی موافقت کی، پھر اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عذر بیان کرنے لگے، بس اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری۔ یہ روایت تفسیر ابن جریر طبری کی ہے۔ شعبی، قتادہ اور ابو مالک رحمہم اللہ بھی یہی کہتے ہیں۔ ابن جریر کی تفسیر میں ہے کہ مشرکوں نے عمار رضی اللہ عنہ کو پکڑا اور عذاب دینے شروع کیے، یہاں تک کہ آپ ان کے ارادوں کے قریب ہو گئے۔ پھر رسول اللہ کے پاس آ کر اس کی شکایت کرنے لگے تو رسول اللہ نے پوچھا، تم اپنے دل کا حال کیسے پاتے ہو؟ جواب دیا کہ وہ تو ایمان پر مطمئن ہے، جمع ہوا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، اگر وہ پھر لوٹیں تو تم بھی لوٹنا۔ یہ روایت مستدرک حاکم کی بھی ہے۔ بہقی میں اس سے بھی زیادہ تفصیل سے ہے۔ اس میں ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے مشرکین مکہ کی ایذا رسانی اور ان کے مجبور کرنے پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا اور مشرکین کے معبودوں کا ذکر خیر سے کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنا یہ دکھ بیان کیا کہ اللہ کے رسول، میں مشرکین کے ہاتھوں ملنے والے عذابوں سے نہ چھوڑا گیا جب تک کہ میں نے آپ کو برا بھلا نہ کہہ لیا اور ان کے معبودوں کا ذکر خیر سے نہ کیا۔ رسول اللہ نے فرمایا، تم اپنا دل کیسے پاتے ہو؟ جواب دیا کہ ایمان پر مطمئن۔ فرمایا، اگر وہ پھر کریں تو تم بھی پھر کر لینا۔ اسی پر یہ آیت اتری۔ بس علماء کرام کا اتفاق ہے کہ جس پر جبر و اکراہ یعنی زبردستی کی جائے اور اس کو ناپسندیدگی پر ابھارا جائے، اسے جائز ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے ان کی موافقت کرے، اور یہ بھی جائز ہے کہ ایسے موقع پر بھی ان کی نہ مانے، جیسے کہ بلال رضی اللہ عنہ نے کر کے دکھایا کہ مشرکوں نے ایک نہ مانی حالانکہ وہ انہیں بدترین تکلیفیں دیتے تھے، یہاں تک کہ سخت گرمیوں میں پوری تیز دھوپ میں آپ کو لٹا کر آپ کے سینے پر بھاری وزنی پتھر رکھ دیا کہ اب بھی شرک کرو تو نجات پاؤ، لیکن بلال رضی اللہ عنہ نے پھر بھی ان کی نامانی صاف انکار کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی توحید احد احد کے لفظ سے بیان فرماتے رہے، بلکہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی قسم، اگر اس سے بھی زیادہ تمہیں چبھنے والا کوئی لفظ میرے علم میں ہوتا تو میں وہی کہتا۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی رہے اور انہیں بھی ہمیشہ راضی رکھے۔ اسی طرح خبیب ابن زید الانصاری رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ جب ان سے مسیلمہ کذاب نے کہا، کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں۔ پھر اس نے آپ سے پوچھا کہ کیا میرے رسول اللہ ہونے کی گواہی بھی دیتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، میں نہیں سنتا۔ اس پر اس جھوٹے مدعی نبوت مسیلمہ کذاب نے ان کے جسم کے ایک عضو کو کاٹ ڈالنے کا حکم دیا۔ پھر یہی سوال و جواب ہوا، دوسرا عضو جسم کٹ گیا، یوں ہی ہوتا رہا، لیکن آپ آخر دم تک اسی پر قائم رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو اور آپ کو بھی خوش رکھے۔ مسند احمد میں ہے کہ جو چند لوگ مرتد ہو گئے تھے انہیں علی رضی اللہ عنہ نے آگ میں جلوا دیا۔ جب ابن عباس رضی اللہ عنہما کو یہ واقعہ معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ میں تو انہیں آگ میں نہ جلاتا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے تم عذاب نہ کرو، ہاں بے شک میں انہیں قتل کرا دیتا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے دین کو بدل دے اسے قتل کر دو۔ اس روایت کو امام بخاری نے بھی وارد کیا ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کے پاس یمن میں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے، دیکھا کہ ایک شخص ان کے پاس ہے، پوچھا یہ کیا؟ جواب ملا کہ یہ ایک یہودی تھا، پھر مسلمان ہو گیا، اب پھر یہودی ہو گیا ہے، ہم تقریباً 2 ماہ سے اسے اسلام پر لانے کی کوشش میں ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم میں بیٹھوں گا بھی نہیں جب تک کہ تم اس کی گردن نہ اڑا دو۔ یہی فیصلہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ جو اپنے دین سے لوٹ جائے یعنی مرتد ہو جائے اسے قتل کر دو، یا فرمایا جو اپنے دین کو بدل دے۔ یہ واقعہ بخاری اور مسلم میں بھی ہے لیکن الفاظ اور ہیں، بس افضل و اولا یہ ہے کہ مسلمان اپنے دین پر قائم اور ثابت قدم رہے، گو اسے قتل بھی کر دیا جائے۔ ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون۔ پھر جن لوگوں نے فتنوں میں ڈالے جانے کے بعد ہجرت کی، پھر جہاد کیا اور صبر کا ثبوت دیا، بے شک آپ کے پروردگار اے نبی ان باتوں کے بعد انہیں بخشنے والے اور مہربانیاں کرنے والے ہیں۔ جس دن ہر شخص اپنی ذات کے لیے لڑتا جھگڑتا آئے گا اور ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور لوگوں پر مطلقاً ظلم نہ کیا جائے گا۔
سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ ہجرت اور جہاد کا بدلہ بخشش ہے۔ یہ دوسری قسم کے لوگ ہیں جو بوجہ اپنی کمزوری اور مسکینی کے مشرکین سے ظلم کے شکار تھے اور ہر وقت بچلائے جاتے تھے۔ آخر انہوں نے ہجرت کی، مال، اولاد، ملک، وطن کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں چل کھڑے ہوئے اور مسلمانوں کی جماعت میں مل کر پھر جہاد کے لیے نکل پڑے اور صبر و سہار سے اللہ کے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بلندی میں مشغول ہو گئے۔ انہیں اللہ تعالیٰ ان کاموں یعنی قبولیت فتنے کے بعد بھی بخشنے والے اور ان پر مہربانیاں کرنے والے ہیں۔ بروز قیامت ہر شخص اپنے چھٹکارے کی فکر میں لگا ہوگا، کوئی نہ ہوگا جو اپنی ماں یا باپ یا بھائی یا بیوی کی طرف سے کچھ کہہ سن کرے۔ اس دن ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ ملے گا، کسی پر کوئی ظلم نہ ہوگا، نہ ثواب گھٹے نہ گناہ بڑھے۔ اللہ ظلم کرنے سے پاک ہیں۔